بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی کی جائے، مطلب اقامت کہی جائے، تو اقامت کی آواز سنتے ہی تمام نمازیں موقوف، صرف فرض نماز ہی جاری رہے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ فرض کے لیے اقامت ہو تو نفل شروع کرنا منع ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام ائمہ اس پر متفق ہے کہ اس وقت نئے سرے سے نفل شروع کرنا یہ منع ہے، سنتیں پڑھنا بھی منع ہے۔ البتہ فجر کی سنتوں کی بات آگے آ رہی ہے تو وہ ایک الگ حیثیت ہے۔ باقی اگر کسی نے پہلے سے نماز نفل شروع کی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جیسے کوئی مسجد میں گیا، 4 رکعت کی نیت باندھی، 2 رکعت ابھی پوری نہیں ہوئے کہ امام آ گیا اور فرض نماز شروع ہو گئی، تو یہ آدمی کیا کرے گا؟ تو اس حوالے سے ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ان تینوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص جہاں ہے وہی نفل نماز چھوڑ لے گا اور فرض میں شامل ہوگا، اور اس نفل کا اعادہ اور دوبارہ دہرانا بھی اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ہاں وہ قاعدہ نہیں ہے جو احناف کے ہاں ہے کہ لزم النفل بالشروع، کہ کوئی نفل کام اگر آدمی شروع نہیں کرتا تو وہ تو نفل ہی رہتا ہے، لیکن جب شروع کر لیتا ہے تو پھر لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ صرف احناف کے ہاں ہے، ان حضرات کے ہاں یہ قاعدہ بھی نہیں ہے۔ تو گوئے کہ جیسے نماز شروع ہوئی تو مقتدی اپنی نماز توڑ دے گا اور اس فرض نماز میں شامل ہوگا۔ احناف کہتے ہیں کہ بھائی نفل شروع کرنا تو ظاہر ہے الگ بات ہے کہ شروع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر پہلے سے شروع ہے تو پھر اس کو مکمل کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اور اگر نہیں مکمل کی تو یہ پھر اس کے اوپر دوبارہ دہرانا اور دوسرے وقت میں پڑھنا لازم ہے۔ لہٰذا احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے 4 رکعت کی نیت باندھی ہے اور جماعت شروع ہو جائے تو وہ 2 رکعتیں مکمل کر لے اور پھر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو، اگرچہ اس سے کچھ حصہ نکل بھی جائے جماعت کا، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اس کو۔ اور اگر بالفرض اس نے نماز توڑ لی اور جماعت میں شامل ہوا تو یہ جو نفل نماز جتنی نیت اس نے کی تھی، 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی نیت کی تھی، وہ دوبارہ اس کے اوپر دوسرے وقت میں پڑھنا لازم ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ اصل میں اس حدیث کا تتمہ ہے جو پہلے آئی ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، اور اصل صورتحال یہ تھی جیسے کہ وہاں بھی یہ بات آئی تھی کہ اس حدیث میں غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ کیسے ہے کہ کچھ صحابہ نے یہ بات سوچی کہ جب ہمیں مؤذن بلاتا ہے حی علی الصلاۃ تو وہ تو ہمیں فرض نماز کے لیے بلاتا ہے، تو جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پھر فرض کی بجائے ہم نفل میں اگر لگ جائے تو گوئے کہ یہ داعی جو بلانے والا تھا اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں فرض کے لیے بلایا ہے اور ہم نفل پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی تھی یا ہو سکتی تھی، تو حضور نے اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے بیچ میں فرض کے علاوہ بھی نمازیں رکھی گئی ہیں، تو کچھ نمازیں تو سنت مؤکدہ ہے اور نفل تو بہرحال ہے، اور وہ نماز میں مسجد میں آنے کے بعد اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی نفل پڑھے۔ تو وہ بات تھی کہ نفل پڑھنا جائز ہے، تو اب اس کی انتہا اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اذان کے بعد جو نوافل پڑھنے کی اجازت تھی وہ کب تک ہے جناب؟ اذا اقیمت الصلاۃ، جب تک فرض کی اقامت نہ کہی جائے۔ جب فرض کی اقامت کہی جائے تو پھر وہ تسلسل ختم ہو جائے گا، تو گویا کہ یہ حدیث اس کا تتمہ ہے۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اسی کو انہوں نے عنوان بنایا تھا کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پھر کوئی اور نماز پڑھنا درست نہیں ہے مگر یہی والا فرض۔ اب اس سے کچھ صورتیں تو بہرحال بالاتفاق مستثنیٰ ہیں، جیسے کہ صاحب ترتیب کا مسئلہ ہے نا، اگر عشاء کی اقامت ہو گئی اور کسی نے مغرب کی نماز ہی نہیں پڑھی تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے،
بلکہ اس کے لیے حکم وہی ہے کہ پہلے مغرب پڑھے، پھر اگر جماعت مل گئی کچھ حصہ تو پھر عشاء بھی جماعت سے پڑھ لے، اگر نکل گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے عام مخصوص منہ الباس تو بہرحال ہے مطلب۔ وفي الباب عن ابن بحيرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرجس وابن عباس وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وهكذا روى أيوب وأرقاء بن عمرو وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحاد عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه والحدیث المرفوع اصح عندنا، مطلب یہ حدیث مرفوعاً بھی ہے اور حضرت ابو ہریرہ پر موقوف بھی ہے، لیکن جو سند کے لحاظ سے صحیح ہے تو کون سی والی صحیح ہے؟ حدیث مرفوع۔ وقد روی هذا الحديث عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من غیر هذا الوجه، تو یہ بھی مرفوع ہے۔ ورواه عياش بن عباس القدباني المصري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مرفوع ہے۔ والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم اذا اقيمت الصلاة الا يصلي الرجل الا المكتوبة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق۔ تو بات سیدھی سادی ہے کہ فرض کے بعد نئے نفل شروع نہیں ہوں گے، پہلے والے نفل مکمل کیے جائیں گے۔ اب فجر کی سنتوں کا کیا مسئلہ ہے تو وہ اگلی حدیث میں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اس قاعدے سے مستثنی ہیں اور وہ جماعت شروع ہونے کے بعد بھی پڑھی جائے گی، جبکہ امام شافعی اور امام احمد جو چوتھے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی اس ضابطے میں داخل ہے۔ تو فجر کی سنتیں بھی اگر کسی نے نہیں پڑھی تو وہ سنتیں نہیں پڑھے گا بلکہ فوراً نماز میں ہی فرض میں شامل ہوگا۔ تو امام مالک اور امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ سنت الفجر جو ہے، فجر کی سنتیں یہ بہت زیادہ تاکید کے حامل ہے اور روایات میں الگ سے اس کی تاکید بیان ہوئی ہے اور اس میں وجوب واجب ہونے کی ایک شان بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے اس کا حکم واجب اور فرض نمازوں کی طرح ہے، اور اسی وجہ سے اس کی قضا بھی ہے۔ قضا کا مطلب بدل ادا کرنا، کہ سورج نکلنے کے بعد اس کو ادا کیا جائے گا، تو وہ بھی سنت کا حکم نہیں ہے، وہ واجب ہونے کی حیثیت سے ہے۔ تو اس میں چونکہ واجب کی ایک شان پائی جاتی ہے، واجب کی ایک حیثیت اور ایک پہلو گوئے کہ پایا جاتا ہے، تو یہ اگرچہ مکمل واجب تو نہ ہو لیکن قریب بواجب بہرحال ہے۔ جب قریب بواجب ہے تو فرض اگر شروع ہو بھی گئے تو آدمی اگر فرض کے آخری قاعدے میں شامل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ یہ سنتیں پڑھے۔ البتہ اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ اس جگہ یہ نہ پڑھے جہاں جماعت کھڑی ہے، مطلب جماعت کا جو حال ہے اس حال میں یہ سنتیں نہ پڑھے، کیونکہ پھر جماعت کا معارضہ لازم آئے گا، تو اس سے باہر کسی حصے میں پڑھے، تو یا تو گھر میں پڑھے یا اگر گھر سے آ گئے ہیں تو مسجد کے صحن جہاں فرض نماز نہیں ہوتی تو اس میں پڑھ لے، اگر صحن میں بھی ہوتی ہے تو پھر فنائے مسجد جو مسجد کے قریب جو جگہ ہے اس میں پڑھ لیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا اور جماعت کے لیے جو جگہ مختص ہے اسی میں پڑھنا یہ منع ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر نہ پڑھے آدمی، تاکہ جماعت کا معارضہ لازم نہ آئے۔ جیسے کسی جگہ اگر ایک ہی کوٹا ہے نا مسجد کا، اس کے ساتھ کوئی صحن میں کوئی چیز نہیں ہے تو اس میں پھر آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ فرض میں ہی شامل ہوں گے۔ اگر الگ سے ہر جگہ ہو، جیسے کہ ہماری مسجد میں جماعت اندر ہوتی ہے اور جو بیچ کا جو باہر کا صحن ہے یہ جماعت کی جگہ نہیں ہے تو اس میں پڑھ سکتے۔ اب ان حضرات کے نزدیک تو سنتیں بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ امام شافعی وغیرہ کے نزدیک تو کہتے ہیں کہ جیسے فرض پڑھ لی فجر کی تو اس کے بعد سنتیں پڑھیں گے، اور یہ صرف امام شافعی کا موقف ہے، باقی تینوں امام اس کو نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت پڑھ لے، اگر اس وقت نہیں پڑھی تو پھر سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، فجر کے بعد پڑھنا منع ہے۔ اب امام شافعی کی دلیل یہ روایت ہے۔ حدثنا محمد بن عمرو الصواب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن صالح بن سعيد بن محمد بن ابراهيم عن جده قيس۔
تو جد ہی کی جو ضمیر ہے نا یہ دور کی طرف ہے، قریب والے راوی کے جد نہیں ہے، اس سے پہلے والے جو راوی ہے یحییٰ اس کے جد ہے۔ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک بار نکلے فوقیمت الصلاۃ، اور نماز ہو گئی، فصلیت مع الصبح، اور میں نے بھی فجر کی نماز ان کے ساتھ پڑھ لی جماعت سے۔ ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی اصلی، پھر حضور نماز سے فارغ ہوئے، مڑ گئے تو پھر مجھے دیکھا کہ میں پھر بھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فقال، فرمایا کہ مہلا یا قیس، رک جاؤ یہ قیس، الصلاتان معاً، کیا ڈبل نمازیں تم پڑھو گے؟ تو یہ کس زمرے کی نماز اب پڑھ رہے؟ قلت یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کی کہ انی لم اکن رکعت رکعتي الفجر، کہ میں نے فجر کی پہلی والی سنتیں نہیں پڑھی تھی، وہ میں پڑھ رہا تھا۔ قال، حضور نے فرمایا کہ فلا اذن، اب اس جملے میں کام ہے سارا۔ تو امام شافعی اس جملے کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ فلا اذن، پس پھر کوئی حرج نہیں، کہ جب تم نے سنتیں پڑھ لی تھی تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تم کوئی اور نفل نماز پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے جناب؟ تو فلا اذن کا ترجمہ امام شافعی کیا کرتے ہیں کہ پھر کوئی حرج نہیں، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ فلا اذن کا ترجمہ کرتے ہیں پس پھر بھی نہیں۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پھر بھی نہیں۔ تو مطلب یہ کہ تم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا تھا، اگر تم نے سنتیں پڑھی ہے تو وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ لہٰذا تم آئندہ اس کا خیال رکھو کہ جب سنتیں تمہاری نکل جائے تو پھر فرض کے بعد نہ پڑھا کرو، بلکہ آگے روایت میں ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیا کرو۔ تو دیکھو ایک ہی جملے سے دونوں نے استدلال کیا ہے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا اصل استدلال تو اس جملے سے نہیں ہے، اس جملے میں یہ احتمال نکالنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جملہ جو ہے یہ محکم الدلالہ نہیں ہے، یہ حدیث بالکل واضح دلالت نہیں کر رہی امام شافعی کے موقع پر، بلکہ اس حدیث میں دوسری توجیہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دوسری توجیہ یہ ہے کہ فلا اذن کا ترجمہ کرے کہ پھر بھی نہیں۔ تو انہوں نے اس دلیل کو گویا کہ محتمل بنا لیا اور دلیل ہونے سے نکال لیا۔ اصل دلیل جو امام مالک امام شافعی کا ہے وہ روایات ہے جو تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں، وہ معمولی درجے کی روایت نہیں ہے کہ فجر کے بعد طلوع شمس تک کوئی نماز نہ پڑھے اور عصر کے بعد مغرب تک کوئی نماز نہ پڑھے، جو اوقات مکروہ کہلاتے ہیں۔ تو اوقات مکروہ کی کراہت جو ہے تقریباً تواتر سے ثابت ہے، تو وہ احادیث زیادہ قوی ہے بنسبت اس روایت کی، کیونکہ اس میں یہ تو اتنی مضبوط بھی نہیں ہے سند کے لحاظ سے، مزید یہ ہے کہ اس میں ترجمہ میں اور مطلب میں بھی دو احتمال نکلتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے بات آ گئی۔ تو پھر مزید یہ ہے کہ دوسری احادیث سے ہم اگر موازنہ کریں تو وہاں سے بھی یہ مطلب صحیح نکلتا ہے جو امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے بیان کیا ہے کہ وہاں فلا اذن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے جو امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا ترجمہ ہے۔ وہ بہت ساری روایت ہے، بطور مثال ایک روایت جو ہے وہ حضرت نعمان بن بشیر کے ہبہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو ہبہ کیا تھا، تو پھر اور صرف ایک ہی بیٹے کو کیا تھا، باقیوں کو محروم رکھا تھا۔ تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس پہ آپ گواہ بن جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کام میں نے کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے ساری اولاد کو یہ گفٹ دیے ہے، یہ صرف ایک ہی کو دیا ہے؟ اس نے کہا کہ صرف ایک ہی کو دیا ہے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام بچے آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، خدمت کرے؟ اس نے کہا یہ میں چاہتا ہوں کہ سب ایسا کرے۔ فرمایا کہ جب یہ چاہتے ہیں تو سب کے درمیان برابری بھی کر، اور جب آپ نے باقیوں کو نہیں دی ہے تو فلا اذن، پھر اس کو بھی نہیں دو، کیونکہ ترجیح لازم آئے گی، وہ بدگمانی اور آپس کی چپقلش کا باعث ہوگا، تو بھائیوں میں بھی حسد ہوگا اور آپ کی خدمت میں بھی کوتاہی کی جائے گی، لہذا تم یہ کام نہیں کرو، لہذا تم نے جو ہبہ کیا ہے وہ واپس لے لو اپنے بیٹے سے۔
اور اگر دینا ہے تو سب کو برابر دو۔ تو وہاں جو فلا اذن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس معنی میں ہے؟ پھر نہیں کے معنی میں۔ اس طریقے سے حج کے باب میں ایک روایت آئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تشریف لے گئے تو حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب جو زوجہ مطہرہ تھی اس کو ماہواری شروع ہو گئی۔ تو حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ ان کو ایسا سلسلہ شروع ہوا تو کیا ہوگا ابھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ احابستنا ہیا، کہ کیا یہ ہمیں روکنے والی ہے، مطلب اس کی وجہ سے ہمیں رکنا پڑے گا۔ تو پھر حضور نے پوچھا کہ انہوں نے طواف زیارت کیا ہے نہیں کیا ہے؟ تو بتایا گیا ہاں کہ طواف زیارت کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ فلا اذن، کہ جب اس نے طواف زیارت کیا ہے تو پھر یہ ہمیں روکنے والی نہیں ہے، کیونکہ حائضہ خاتون سے طواف وداع جو رخصتی کا طواف ہے ویسے ہی ساقط ہے۔ تو وہاں بھی فلا اذن کا ترجمہ یہی بن رہا ہے جو یہاں امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث محتمل بہرحال ہے، مطلب صریح الدلالہ نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث محمد بن ابراہیم الانار فی مثل هذا من حدیث سعد بن سعید وقال سفیان بن عیینہ سمع عطاء بن ابی رباح من سعد بن سعید هذا الحديث وإنما يروى هذا الحديث مرسلا وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس۔ اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف، اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی اہل مکہ میں شمار ہے کیونکہ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی۔ قال ابو عیسیٰ وسعد بن سعید هو اخو یحییٰ بن سعید الانصاری وقیس وجد یحییٰ بن سعید، مطلب قیس جو ہے یہ یحییٰ بن سعید کے جد ہے، نہ کہ یہ قریب والے راوی کے۔ ویقال هو قیس بن عمرو، ان کے والد کے نام میں دو قول ہے، ایک ہے ان کے والد کا نام عمر تھا، دوسرا ہے کہ قیس بن قہد، قہد ان کے والد کا نام تھا قاب کے ساتھ۔ وہ اسناد و حاضر الحدیث لیس بمتصل، یہ وہ بات ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کوئی اتنی مضبوط ہے نہیں جو ان روایات کا معارضہ کرے جس میں کیا بات آئی ہے، اوقات مکروہہ کے فجر اور ظہر کے عصر کے بعد جو ہے منع ہے نماز پڑھنا۔ محمد بن ابراہیم التیمی لم يسمع من قیس وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعید عن محمد بن ابراہیم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرج فرأى قیسا۔ باب ما جاء فی اعادتهما بعد طلوع الشمس، تو فرض کے بعد تو نہیں پڑھیں گے یہ دو رکعتیں، تو پھر کب پڑھیں گے جناب؟ تو جب سورج نکلے اور وقت مکروہ گزر جائے، یعنی سورج نکلنے کے 10 منٹ 12 منٹ بعد۔ حدثنا عقبة بن مكرم العميل البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام بن قتادة عن نضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس۔ تو حناف میں سے امام محمد کا مذہب ہے اور باقی تینوں ائمہ کا ہے، امام مالک کا بھی ہے، امام احمد کا بھی ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی، مطلب وہ پہلی والی بات میں تینوں مشترک ہے کہ یہ فرض کے بعد نہیں پڑھیں گے، اس میں صرف امام شافعی کی بات، اس میں امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ حناف میں سے صرف امام محمد کی بات ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اور عمل بھی اسی پر کیا جاتا ہے کہ طلوع شمس کے بعد یہ دو رکعتیں فجر کی پڑھی جائے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث لا نعرف الا من هذا الوجه، مطلب حدیث غریب ہے۔ وقد روی عن ابن عمر انه فعله، یہ دوسری تائید ہے کہ حضرت ابن عمر کا بھی معمول یہ تھا کہ جب فجر کی سنتیں ان کے رہ جاتی اور وہ کبھی کبھار ہی رہ جاتی ہوگی تو وہ کب پڑھتے تھے جناب؟ سورج نکلنے کے بعد۔ والعمل على هذا عند بعض العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق بن مبارك قال ولا نعلم احدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الاسناد نحو هذا الا عمرو بن عاصم الكلابية۔ والمعروف من حديث قتادة عن نضر بن انس عن بشير بن نهيك
عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعۃ من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح۔ تو مطلب اس سند سے یہ روایت بھی منقول ہے جو دوسری روایت ہے، پہلے اس پہ بات آ گئی ہے۔ باب ما جاء فی الاربع قبل الظہر، ظہر سے پہلے کتنی رکعتیں ہیں؟ تو احناف کے نزدیک 4 رکعت ہے اور وہ ایک ہی سلام کے ساتھ۔ باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعتیں ہیں سنت مؤکدہ، اس لیے ٹوٹل تعداد ان کے نزدیک 10 ہے اور احناف کے نزدیک 12 ہے، اور 12 والی روایت کل آ گئی تھی، اس میں 12 رکعت کا ذکر ہے۔ حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابو سفیان عن ابي اسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين۔ تو بالکل واضح ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے۔ وفي الباب عن عائشہ ام حبیبہ قال ابو عیسیٰ حدیث علی حدیث حسن وبه قال حدثنا ابو بکر العطار قال حدثنا علي بن عبد الله بن احمد سعيد بن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن زمرة على حديث الحارث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يختارون يصلي الرجل قبل الظهر 4 ركعات، وقول سفيان الثوري بن مبارك واسحاق احناف کا یہی موقف۔ وقال بعض اهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، تو یہ امام شافعی اور باقی دونوں اماموں کا ہے۔ یرون الفصل بین کل رکعتین، مطلب ان حضرات کی ہے کہ اگر 4 رکعتیں کسی نے پڑھ لی ہے تو بھی 4 ایک ہی سلام سے نہیں پڑھے گا، بلکہ 2 رکعتیں کر کے 2 سلاموں سے پڑھے گا۔ وہ بھی ہے قول شافعی و احمد۔ واو ما جاء فی الرکعتین بعد الظہر، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ظہر کے بعد 4 رکعت ہے، اور وہ چاروں سنت غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، باعث ثواب ہے، جبکہ باقی تینوں امام کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت جو ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے فرق کیا ہے 2 اور 2 میں۔ اب دیکھیں روایت حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن عمر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها قال وفي الباب عن علي وعائشة قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح۔ اب ایک دوسری بات کہ کسی سے اگر یہ سنتیں رہ گئی جو ظہر سے پہلے کی سنتیں ہیں تو یہ پھر پڑھے گا نہیں پڑھے گا، پڑھے گا تو کب پڑھے گا، اس حوالے سے روایت ہے۔ خلاصہ حکم کا یہ ہے کہ یہ سنتیں پڑھی جائے گی، اور اس کا جو پڑھنا ہے یہ بطور قضا کے نہیں بلکہ بطور بدل کے۔ بدل اور قضا میں فرق یہ ہے کہ قضا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے ذمے میں لازم چلی آ رہی ہے اور آپ اس کی ادائیگی دوسرے موقع پر کرتے ہیں، اور بدل یہ ہے کہ وہ چیز آپ کے ذمے میں نہیں ہے اور اس کا وقت بھی گزر گیا، لیکن آپ اس امید سے کچھ کرتے ہیں کہ شاید یہ اس کا عوض بن جائے۔ تو احادیث میں دونوں قسم کی چیزوں کا ذکر ہے، بطور قضا اور بطور بدل۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا کہ اگر کبھی ان سے تہجد کی نماز نکل گئی، مطلب نہ پڑھی جا سکی یا پوری نہ پڑھی جا سکی، تو پھر دن میں اس کی جگہ 12 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ یہ 12 رکعتیں جو پڑھا کرتے تھے یہ تہجد کی قضا نہیں تھی بلکہ یہ بدل تھا۔ تو یہاں بھی ایسا ہے کہ جس سے پہلے سنتیں رہ گئی تو اس کے بعد وہ سنتیں پڑھے گا لیکن بطور بدل کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پڑھے گا تو کس ترتیب سے، تو پہلے جو 2 سنت ہیں نا ظہر کے بعد، اصل جو جگہ والی سنتیں ہیں، پہلے وہ پڑھے گا، اس کے بعد یہ جو رہ گئی ہے یہ اس کے بعد پڑھے گا، کیونکہ یہ رہ جو گئی ہے تو ویسے بھی رہ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے دوسری سنتیں ہم کیوں مؤخر کریں۔ جیسے کہ ایک گاڑی لیٹ ہو گئی تو دوسری گاڑی اپنے وقت پر نکلے گی، تو باقی سنتیں جو ہے وہ بعد میں ہوگی اور ظہر کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ پہلے ہوں۔ باقی کتنی سنتوں کی قضا کی جائے گی، تو احناف کا مذہب یہی تھا کہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں تو بعد بھی 4 ہیں، اور باقی ائمہ چونکہ 2 کے قائل تھے تو پہلے بھی 2 کے ہیں، بعد میں بھی 2 پڑھنے کے قائل ہیں۔
حدثنا عبد الوارث بن عبد الله العتكي المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن خالد الحزان عبد الله بن شقيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها کہ ظہر سے پہلے 4 اگر نہ پڑھ سکے کسی موقع پر تو کب پڑھتے تھے جناب؟ ظہر کے بعد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب الا معناه انما نعرف من حديث ابن مبارك من هذا الوجه ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحزان نحو هذا ولا نعلم احدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع وقد روي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. یہ جو عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے نا، یہ ابی لیلہ کبیر ہے. وہ بھی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا زید بن ہارون محمد بن عبد الله الشعيسي عن ابیہ عن عنبسة بن ابی سفیان عن ام حبیبہ. تو عنبسہ حضرت معاویہ کے بھائی تھے، حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے. قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے فرمایا کہ من صلی قبل الظہر اربعا وبعدها اربعا حرمہ اللہ علی النار. یہ کس کی دلیل ہے جلدی بتاؤ؟ امام مالک رحمہ اللہ کی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی 4 کا ذکر ہے. تو یہ چاروں ہے لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ صرف ترغیب اس کی آئی ہے، باعث ثواب ہے. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ 4 ہے لیکن اس میں 2 سنت مؤکدہ ہے، 2 نفل ہے. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق البغدادي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي قال حدثنا حيث بن حميد قال اخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم ابي عبد الرحمن عن عنبسة بن ابي سفيان قال سمعت اختي ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. اور حافظہ کا مطلب پوری زندگی اس کی پابندی رکھی. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى ابو عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وثقة شامل وصاحب ابي امامہ. صاحب کا مطلب شاگرد. باب ما جاء في الاربع قبل العصر. عصر سے پہلے 4 رکعتیں بھی بہت فضیلت کے باعث ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ اس پہ جو دعا ہے نا، وہ دعا مستحضر کرے کہ اب حضور میرے لیے اس وقت یہ دعا فرما رہے ہیں، تو آپ کے حالت اور احساسات کچھ اور ہوں گے اس وقت. حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفیان عن اسحاق عن عاصم بن زمر عن علی قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل العصر 4 رکعات کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے. اب اگر میں سبق قضا کرتے تو ایک صورت یہ تھی، اور اگر پڑھا لیتے تو یہ صورت ہے جو ہو رہی ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو ترجیح دی. یہ زکام ایسی چیز ہے نا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو تو اس کی شدت آ جاتی ہے، جب آپ سبق پڑھا رہے ہیں تو اس کی شدت شروع ہوتی ہے. میں اگر چمن میں بیٹھ جاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب چیزیں ٹھیک. ایسا ہے نہیں. تو یہ 4 رکعتیں جو پڑھتے تھے، اس جملے پر ذرا توجہ دے. یفصل بینہن بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین ومن تبعہم من المسلمین والمؤمنین. کہ ان 4 رکعتوں میں اس سلام سے فاصلہ لاتے تھے کہ یہ سلام تمام نیک ہستیوں پر ہے، خواہ وہ ملائکہ ہو، خواہ وہ نیک بندے ہو، سب ہو. اب اس جملے سے مطلب یہ ہے کہ بیچ میں تشہد پڑھتے تھے اور 4 رکعتیں بالکل مسلسل نہیں ہوتی تھی بلکہ بیچ میں قاعدہ ہوتا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیچ میں سلام پھیر کر 2 رکعتیں الگ کر لیتے پھر 2 رکعتیں الگ کر لیتے، کیونکہ نماز سے نکلنے کا جو سلام ہے نا، وہ سلام ان سب پر نہیں ہے کہ علی الملائکۃ المقربین ومن تبعہم من المسلمین والمؤمنین، بلکہ وہ تو آس پاس لوگوں اور آس پاس جو فرشتے ان کے لیے. یہ جو سلام اس عمومی مفہوم میں ہے، یہ کون سا سلام ہے؟ یہ وہ سلام ہے جو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو عباد اللہ الصالحین میں فرشتے بھی داخل ہیں اور اللہ کے مقرب بندے تمام داخل ہیں. تو یہ مطلب ہے اس کا. یہ نہیں ہے کہ سلام پھیر کر 2 رکعتیں الگ پڑھتے تھے. اور
اور یہ مطلب اسحاق ابن راہویہ نے بھی بیان کیا ہے اور احناف نے بھی اسی مطلب کو ترجیح دی. وفي الباب عن ابن عمر عبد الله بن عمرو قال ابو اسحاق سؤالين حديث حسن واختار اسحاق بن ابراہیم اللہ يفصل في الاربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال، اور فرمایا ہے کہ معنی قوله کہ یہ جو جملہ ہے انه يفصل بينهن بالتسلیم یعنی تشہد، تو اس سے مطلب تشہد ہے. اور الشافعی و احمد صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، امام شافعی اور امام احمد کی رائے یہ ہے کہ دو دو رکعتیں کر کے پڑھنا بہتر ہے. تو عصر کی نماز بھی اگر کسی نے 4 پڑھنی ہے تو کس طریقے سے پڑھنا بہتر ہے؟ دو دو کر کے. اختیارات الفصل وبه قال حدثنا يحيى بن موسى وأحمد بن إبراهيم ومحمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا محمد بن مسلم بن مهران سمع جد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب. باب ما جاء فی الرکعتین بعد المغرب والقراءۃ فیہما، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور اس میں قراءت کی کیفیت. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا عبد الملك بن معدان عن عاصم بن بهدل عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود انه قال ما احصي ما سمعت، یعنی میں گن نہیں سکتا کہ کتنی مرتبہ میں نے حضور سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب وفی الرکعتین قبل صلاۃ الفجر بقل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد. تو یہ 2 اخلاص کی صورتیں پڑھتے تھے، فجر کی سنتوں میں بھی اور مغرب کے بعد جو 2 سنتیں اس میں بھی. وفي الباب ابن عمر قال ابو اسحاق المسعودي حديث غريب لا نعرف الا من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم. وهو ما جاء انه يصليهما في البيت، کہ یہ جو 2 رکعتیں ہیں مغرب کے بعد یہ کہاں پڑھے گا جناب؟ بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھے. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب النافع بن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد المغرب في بيته. وفي الباب عن رافع بن خديج وكعب بن عجرة قال ابو اسحاق بن عمر حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن ايوب النافع بن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات كان يصليها بالليل والنهار ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الآخرة. قال وحدثتني حفصة أنه كان يصلي قبل الفجر ركعتين. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر بن زهري عن سالم بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو اسحاق هذا حديث حسن صحيح. بس